الحمد للہ رب العالمین وأطيب الصلاة والسلام على رحمة للعالمين وعلى آله طيبين الطاهرين وذريته وأقاربه وأجداده وأمهاته وأزواجه هن أمهاتنا وأصحابه وأتباعه وأهل طاعته أجمعين وأجمعات۔ تمام احباب ذی قدر، بھائیوں، بہنوں، میرے بچوں اور بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی جب علی مرتضیٰ شاہ صاحب، جو یوں سمجھیں ہمارے ننھے مقرر ہیں، وہ مدحت و منقبت پیش کر رہے تھے امام عالی مقام کے حضور، تو میں ان کی صدا صحیح طرح نہیں سن پایا۔ اب احتمال ہے، توقع ہے، امید کرتا ہوں کہ میری آواز آپ تک پہنچے گی۔ میں نے اپنی طرف سے تو ایک خصوصی انتظام کر رکھا ہے تاکہ نیٹ کے انقطاع کی صورت میں بھی آپ کے ساتھ رابطہ بحال رہے، لیکن اس کی توثیق پروگرام کے نظامت کار ڈاکٹر محسن صاحب ساتھ ساتھ کرتے رہیں گے۔ کہیں اگر میری آواز شکستہ ہو یا آپ تک نہ پہنچے تو وہ مجھے انتباہ و اطلاع فرما دیں۔ اس دفعہ یہ حرمت والا مہینہ محرم الحرام، جس میں صرف ملت اسلامیہ، امت محمدیہ ہی نہیں، اصولی طور پر تو اولین بھی امت محمدیہ ہیں اور معاصرین بھی امت محمدیہ ہیں اور آخرین بھی امت محمدیہ ہیں۔ میں عرف عام میں اس طرح عرض کر لوں گا کہ جتنی بھی عصر ہیں، جتنی بھی زمانے و ادوار ہیں، سیدنا آدم علیہ السلام کی ذریت کا جب سے تسلسل شروع ہوا ہے، ان کا پھیلاؤ شروع ہوا ہے زمین پر، روئے زمین پر، عالم انسانی میں اتنا بڑا واقعہ پیش نہیں آیا۔ استقامت کا، عزیمت کا، اعلاء کلمت الحق کا، شہادت حق کا پوری انسانی تاریخ میں آفرینٹ سے لے کر اب تک اور آخر تک یہ سب سے بڑا واقعہ ہے، جس پر آج ہم سب مل کر اس مواصلاتی رابطہ کے ذریعے گفتگو کر رہے ہیں، اور ہم ایک میثاق نو کے عنوان کے تحت، تجدید عہد کے عنوان کے تحت اس پر مذاکرہ اس لیے کر رہے ہیں کہ مملکت خداداد پاکستان کا ظہور اور اس کا منصع شہود پر آنا دراصل کاروان حسینی کا ایک منظرنامہ ہے۔ جس طرح اس مملکت خداداد کے حصول کے لیے جد و جہد ہوئی،
بے سر و سامانی میں اور غیر موافق حالات میں، حوصلہ شکن حالات میں ہمارے بزرگوں نے، ہمارے پیشروؤں نے حکیم الامہ حضرت علامہ اقبال علیہ الرحمہ کے جاندار تصور اور جاندار تصوراتی، خیالی اور نظریاتی نقشہ میں رنگ بھرے وہ ایک عجب داستان عظیمت ہے۔ اور پھر حکیم الامہ حضرت اقبال نے اس مملکت کا جو تصور پیش کیا، آپ میں اہل علم حضرات رونق افروز ہیں، وہ مجھ سے اتفاق فرماویں گے کہ وہ تصور کسی ٹیریٹوریل سٹیٹ کا، علاقائی جغرافیائی ریاست کا تصور نہیں تھا۔ حکیم الامہ علیہ الرحمہ کا یہ تصور بہت جاندار، بہت وسیع، آفاقی اور عالمگیر تھا۔ حضرت حکیم نے یہ فرمایا تھا کہ ہم اس کو اقدار اسوہ حسنہ کی جلوگاہ بنائیں گے، اور پھر ایک مثالی معاشرہ جو اقدار اسوہ حسنہ سے لبریز ہوگا، وہ صالح معاشرہ ایک مقناطیسیت اور ایک اٹریکشن رکھے گا۔ عالم اسلام اس کے ساتھ ایفیلیٹ ہوگا، اس کے ساتھ وابستہ ہوگا۔ پھر ہم امت دعوت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی سیرت کا، اسوہ حسنہ کا جلوہ دکھائیں گے، اور دنیا کو، امت دعوت کو، امت اجابت کو یہ باور کرائیں گے کہ یہ امن و سلامتی کا نظام ہے، مساوات کا نظام ہے، مواخات کا نظام ہے، دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی فوز و فلاح کا نظام ہے۔ پاکستان کا وہ مقصد ابھی تک تشنہ تکمیل ہے، ابھی تک اس کے لیے از حد از بس جد و جہد کی ضرورت ہے اور جد و جہد درکار ہے۔ اور پھر ہم نے 6 ستمبر 1965 میں ایک منظر دیکھا کہ جب مخالفین اور معاندین مملکت خداداد نے پاکستان کے سرحدوں پر حملہ کیا، تو ہمارے مرابطین نے مختلف جگہوں پر رسم شبیری ادا کی۔ یہ اس بات کا امکان بھی ہے اور ثبوت بھی ہے کہ یہ مٹی زرخیز ہے، اس میں نم ہے، اور اگر ہم اپنے بچوں کی، نسل نو کی، نژاد نو کی صحیح تربیت کریں، ان کو احساس دلائیں، ایک ایسا نظام تعلیم ہو، ایک ایسا نظام تربیت ہو جو ظاہر و باطن دونوں کو اسوہ حسنہ کی نور سے متنور کر دے، اور ایمان کو عمل میں لے آئے، اور پھر عمل جلوگر ہو اور صالح معاشرہ قیام پذیر ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے امام عالی مقام علیہ السلام کی قربانی کو بھی فالو کر لیا، اور اس عظیم نہایت اعلیٰ و اولا ایثار کا پرتو بھی اختیار کر لیا، اور مملکت خداداد کے قیام کے تقاضے بھی پورے کر لیے۔ اور کل جب ہم اپنے رب کے حضور حاضر ہوں گے تو انشاءاللہ سرخرو ہوں گے، ہمارا رب ہم سے راضی ہوگا، اور ہم محبوب پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی شفاعت سے بہریاب ہوں گے۔ تو اس تناظر میں ہم نے آج کے اس نشست کا، مواصلاتی نشست کا نام تجدید عہد رکھا ہے، کہ آج ہم صرف اس لیے جمع نہیں ہوئے کہ
کہ ہم امام عالی مقام علیہ السلام کی مدحت بیان کریں. امام عالی مقام فرزند رسول، فرزند بطول، فرزند حیدر کرار علیہ السلام کی مدحت، آپ کی منقبت، آپ کی داستانیں شجاعت و استقامت و عظیمت، وہ تو ملائکہ بھی بیان کر رہے ہیں، وہ تو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے بھی بیان کی، وہ تو زبان حق ترجمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم جامع الانبیاء والمرسلین، خاتم الانبیاء والمرسلین، باعث تخلیق کائنات، محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے بھی بیان کی، اور اہل بیت اطہار نے بھی بیان کی، اور امہات المومنین علیہ السلام نے بھی بیان کی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے بھی بیان کی، عرفاء عظام نے، صوفیاء اکرام نے، محدثین نے، فقہاء نے، علماء نے، واعظین نے، سب نے بیان کی ہے اور بیان کرتے رہیں گے. لیکن ہماری آج کی نشست اس حوالے سے خصوصی اہمیت و افادیت کی متحمل ہے انشاءاللہ العزیز، کہ ہم اس کو تجدید عہد کے ساتھ اہتمام کر رہے ہیں. تو میں اپنی گفتگو کے ان تمہیدی کلمات کے بعد نفس مضمون کی طرف آؤں گا کہ سب سے پہلے ہمیں امت میں امام عالی مقام بنی نوع انسان میں سیدنا امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کا منصب، آپ کی حیثیت، آپ کی اہمیت اور آپ کا اختصاص یہ جاننے کی ضرورت، خاص طور پر اس دور میں جب سوشل میڈیا، ٹیلی ویژن، اخبارات، جرائد، رسائل، بہت سے اخبار و آثار کے ذرائع ہیں. اور اگر آپ مجھ سے اتفاق فرما رہے ہیں یا اگر میری سوچ صحیح ہے، میری اپروچ صحیح ہے، تو مختلف حوالوں سے ایک تذبذب، ایک اضطراب، جس کو آپ بزبان انگریزی کنفیوژن کہتے ہیں، وہ بھی کریٹ ہو رہا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ اس مختصر مجلس میں کرنل سید مرتضیٰ علی شاہ صاحب دامت عمرہ نے مجھے یہ کہا تھا کہ میں 35 منٹ سے زیادہ گفتگو نہ کروں. میں پروگرام کے نظامت کار ڈاکٹر محسن صاحب سے التجا کروں گا کہ جب 35 منٹ کا دورانیہ پورا ہو جائے تو وہ مجھے بتا دیں، تاکہ پھر ہم سوال و جواب اور مذاکرہ کی نشست کریں. لیکن میں جو اہم بات آپ کی حضور پیش کر رہا ہوں، جس کو میں ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ جو صورتحال اور ماحول کریٹ کیا گیا ہے، اس میں پہچان حق اور حقیقت کا استحضار بہت ضروری ہے. اس لیے میں سب سے پہلے ان 3 آیات کی طرف جاؤں گا اور کوشش کروں گا کہ تفصیل میں نہ جاؤں، تفسیری محاکمہ میں نہ جاؤں، زیادہ تعبیر و استدلال میں نہ جاؤں، بالکل اجمالی طور پر. قرآن عظیم کی پہلی آیت سورہ آل عمران میں ہے، جس کو آیت مباہلہ کے نام سے شہرت میسر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم جب کچھ لوگوں کو دعوت دے رہے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا منصب عالیہ ہے، منصب جلیلہ ہے، آپ ان کو قائل کر رہے تھے، آپ ان کو مائل کر رہے تھے، شہادت حق کا فریضہ سر انجام دے رہے تھے اور رسالت اور امانت کا حق ادا کر رہے تھے. لیکن ان کا رویہ حسد پر، عناد پر، حجت بیجا پر اور مجادلہ پر مبنی تھا. تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو اللہ نے حکم عطا فرمایا کہ یا رسول اللہ، دلیل قطعی آ جانے کے بعد، علم قطعی آ جانے کے بعد، اگر کوئی آپ کے ساتھ حجت کرے
آرگیومنٹ کرے تو آپ ان سے فرما دیں آ جاؤ، اپنی بچیوں کو لے آؤ، ہم اپنی بچیوں کو لے آتے ہیں، تم اپنے بچوں کو لے آؤ، ہم اپنے بچوں کو لے آتے ہیں، تم اپنے نفوس کو لے آؤ، ہم اپنے نفوس کو لے آتے ہیں، ثم نبتہل، پھر مباہلہ کرتے ہیں کہ جو لوگ رحمت حق سے دور ہیں، جو جہالت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، جو ظلم کا ارتکاب کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ان کو ان کے انجام سے دوچار کر دے۔ تمام علم الاثار کے تمام لکھاری، تواریخ کو لکھنے والے، مناقب و محامد پر کتب مرتب کرنے والے، احادیث کے علماء، مغازی کے علماء، تواریخ کے علماء، یعنی تذکرہ نگار اس پر متفق ہیں کہ محبوب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم اس شان کے ساتھ نکلے کہ آپ آگے آگے آپ کی پشت کی طرف سیدۃ النساء العالمین فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کے پیچھے مولا المومنین علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے دائیں جانب ان کے فرزند جلیل شبیہ الرسول امام حسن علیہ السلام، ان کے بائیں جانب سبط الاسباط امام حسین علیہ السلام، اس شان کے ساتھ نکلے کھلے آسمان تلے، بالکل مشخص، تاکہ کوئی شک نہ ہو، کوئی کنفیوژن نہ ہو، سب دیکھ لیں، آسمان بھی دیکھ لے، فلک بھی دیکھ لے، اور ساکنین ارض بھی دیکھ لیں۔ پھر ایک چادر، ایک کھجور کی شاخ پر میرے آقا علیہ السلام نے ردا اور کسا ڈالی، ان کے نیچے سب نے قیام کیا۔ اہل نجران کے سرداروں نے جب یہ منظر دیکھا تو ان کے زبان پر یہ بول جاری ہوئے، واللہ یہ وہ چہرے ہیں، اگر یہ پہاڑوں کو حرکت کرنے کا حکم دیں تو پہاڑ بھی متحرک ہو جائیں۔ ان میں سے ایک شخص نے فرار اختیار کیا، ایک شخص نے تسلیم اختیار کیا۔ یہ پہلی خصوصیت ہے امام عالی مقام علیہ السلام۔ اب دوسری خصوصیت کی طرف آتے ہیں، اس کو میں آج کی نشست میں اگر لیڈرشپ کہہ دوں تو این ممکن ہے آپ مجھ سے اتفاق فرما لیں۔ لیڈرشپ کے لیے ضروری ہے کہ لیڈرشپ میں ہرس نہ ہو۔ اگر لیڈر حریص ہوگا تو جن کو لیڈ کر رہا ہے ان کو پراپرلی لیڈ نہیں کر سکے گا، ان کا نقصان کر لے گا، چونکہ وہ اپنی طمع پر نظر رکھ سکتا ہے، ہرس کی روش اس کو ڈسٹریکٹ کر سکتی ہے۔ لیڈر اگر غیر عادل ہو وہ بھی معاشرے کا نقصان کر سکتا ہے۔ لیڈر اگر شجاعت سے عاری ہو، اس میں عزیمت و استقامت کا، اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی رضا پر سب کچھ نچھاور کرنے کا جذبہ معدوم ہو یا مفقود ہو، تو میرے خیال میں وہ قائدانہ فرائض صحیح طور پر سر انجام نہیں دے سکے گا، وہ اجتماع کی قیادت نہیں کر سکے گا، وہ ملت کا پاسبان نہیں بن سکے گا، چونکہ اس کے سامنے طرح طرح کی رکاوٹیں ہیں، طرح طرح کے مزاحمات ہیں۔ ایک لفظ ہے، میں اگر اس کو زیادہ کھولوں گا تو وقت اجازت نہیں گا، رجسن۔ یاد رکھیے کہ جب انسان عالم اکنون میں تھا وہاں رجس کا کوئی تصور نہیں تھا، جب انسان عالم معانی میں تھا، عالم مثال میں تھا، وہاں تو رجس کا تصور نہیں ہے۔ رجس اس وقت پیدا ہوا جب روح اور جسد کا رشتہ جڑ گیا اور انسان کا وجود عنصری اعتباری اور امکانی سطح پر دنیا میں، عالم ناسوت میں، عالم دنیا میں ظہور میں آیا۔ اب انسان کے اندر ایک ضعف پیدا ہوا، اس ضعف کا اظہار قرآن پاک میں ہوا ہے، خلق الانسان ضعیفا۔ مفردات قرآن کے بہت بڑے ماہر حضرت علامہ راغب اصفہانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں رقم فرمایا ہے
کہ یہاں ضعف سے مراد روحانی ضعف ہے، کہ انسان کے سامنے رجس ہے، انسان کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، انسان کے حوائج ہیں، اس کی حاجات ہیں، اس کی ضروریات ہیں۔ بعض اوقات ان ضروریات و حوائج کو انسان ناجائز طریقوں سے پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس طرح اس کا روحانی راستہ، اس کا روحانی تموج، اس کی روحانی پرواز رک جاتی ہے۔ تو اس چیز کو قرآن نے ذوف کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ پر بھروسہ اس لیے ہم کر رہے ہیں چونکہ وہ مفردات قرآن کے بہت ماہر ہیں۔ تو اب ایک ایسی جماعت کی ضرورت ہے، انبیاء علیہم السلام کے بعد خاتم الانبیاء والمرسلین، حاشر الانبیاء والمرسلین، عاقب الانبیاء والمرسلین، جامع الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے بعد ایسی ہستیوں کی ضرورت ہے، ایسے لجنہ کی ضرورت ہے، ایسی جماعت کی ضرورت ہے، ایسی نورانی عطرت کی ضرورت ہے جو امت کو قیادت فراہم کرے، جہاں رجس کا نام و نشان نہ ہو۔ اس لیے آیت تطہیر میں فرمایا، اے اہل بیت، ہم نے رجس تمہارے قریب بھی نہیں آ سکتا، ہم نے ایسا اہتمام کیا ہے تمہارے ظاہر کا، تمہارے باطن کا، تمہارے عالم خیال کا، عالم احساس کا، ہر لحاظ سے 8 کے 8 لطائف تمہارے ایسے بنا دیے، تمہاری تشکیل ایسی کر دی ہے، تمہاری تعمیر ایسی کر دی ہے، تمہاری تصویر کشی ایسی کر دی ہے کہ تم تطہیر مآب، رجس تمہارے قریب ایک لمحہ کے لیے نہیں آ سکتا، تم پر وسوسہ اثر انداز نہیں ہو سکتا، خطوہ اثر انداز نہیں ہو سکتا، شوہ نفس اثر انداز نہیں ہو سکتا، نہ کبھی ہرس پیدا ہو سکتا ہے، نہ کبھی بزدلی پیدا ہو سکتی ہے، نہ کبھی حسد پیدا ہو سکتا ہے، نہ کبھی بغض پیدا ہو سکتا ہے۔ ایسی کوئی چیز جو انسانی روحانی سفر کو کہیں ضعف آمیز کر سکتی ہے، ان میں سے کوئی چیز پیدا نہیں ہو سکتی، ایسا کوئی جنس پیدا نہیں ہو سکتا۔ لہذا تم تطہیر مآب ہو اور اس قابل ہو کہ امت کی قیادت کر سکو۔ میں آثار سے صرف ایک واقعہ نقل کروں گا جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ تطہیر معاملہ کیا ہے، تطہیر مرتبہ کیا ہے۔ امام والا تبار حضرت امام سجاد امام زین العابدین علیہ السلام نے منا میں اپنا خیمہ لگایا تھا، مناسک حج میں مصروف تھے۔ ایک صاحب آپ کے پاس آئے، یہ شامی تھے، آپ کے خیمہ میں آ گئے، آپ نے اپنے خدام سے کہا کہ ان کی ضیافت کرو، بہترین کھانا کھلاؤ۔ کھانا کھلایا گیا، پھر آپ نے ان کو پوشاک دی، لباس دیا، پھر آپ نے کچھ زرے نقد دی اور کہا کہ شام سے آئے ہو تاکہ تیرا زیادہ سفر ہو۔ میں ابن ابی الحدید المعتزلی کے ریفرنس سے واقعہ نقل کر رہا ہوں۔ صوفیاء اکرام میں سے یہ واقعہ شاہ شجاع کرمانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ تو ان صاحب نے کہا کہ حضور یا ابن رسول اللہ، محسوس ہو رہا ہے کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ تو امام والا تبار حضرت علی بن حسین بن علی بن ابی طالب امام سجاد نے فرمایا، میں نے خوب پہچانا، آپ وہ ہو کہ جب جنگ ختم ہوئی، جب پدر بزرگوار وسیلہ ملت شہید ہو گئے تو آپ نے خیموں کو آگ لگائی۔ آپ ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے خیمہ گاہ حسینی کو آگ لگائی، میں نے آپ کو پہچان لیا۔ تو انہوں نے کہا، اس نے کہا کہ حضور پھر یہ سلوک؟ فرمایا ہمارا سلوک امت کے ساتھ ایسا ہی رہے گا، امت کا سلوک جو بھی ہو، یہ ہے رجس سے پاک ہونا، یہ ہے تطہیر، اور اس تطہیر کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ قیادت اور لیڈرشپ ایسی ہستیوں کے پاس ہو۔
تیسری بات، امت پر اب ان ہستیوں کا حق کیا ہے؟ ان کے تشخص کا ذکر میں نے آیا ہے مباہلہ سورہ آل عمران کے حوالے سے کیا، ان کے تطہیر کا اور قیادت کے لیے ان کی واقعیت کا ذکر میں نے آیت تطہیر کے حوالے سے کیا۔ اب امت پر ان کا حق کیا ہے؟ جس طرح بھی اغلباً ڈاکٹر محسن صاحب نے ذکر کیا، حوالہ دیا اس آیت مبارکہ کا، سورہ شورى کیا ہے کہ حبیب علیہ السلام کریم رب فرما رہا ہے، یہ آیت کل سے شروع کی، قل لا اسألکم علیہ اجرا، یہاں سے آیت آغاز پذیر ہے۔ اے میرے حبیب لبیب، آپ فرما دیجیے، میری طرف سے فرما دیجیے کہ جو کچھ آپ نے یعنی میرے حبیب نے، میرے رسول نے ان کو دیا ہے، سب کچھ دیا۔ سورہ حشر میں اموال کی تقسیم کی جہاں بات ہو رہی ہے، روحانیت کی تقسیم تو مسلمہ ہے۔ روحانیت کہاں سے پھوٹتی ہے؟ وحی سے، رسالت سے، تنزیل سے، قلب مصطفیٰ سے۔ قلب مصطفیٰ سے سب کو فیض مل رہا ہے۔ سید الاولین بھی آپ ہیں، سید الآخرین بھی ہیں۔ یہاں اموال اور غنائم کی تقسیم کی بات ہو رہی ہے، فے کی تقسیم کی بات ہو رہی ہے، انفاق فی سبیل اللہ کی بات ہو رہی ہے، رزق کی تقسیم کی بات ہو رہی ہے، صدقات کی تقسیم کی بات ہو رہی ہے۔ سورہ حشر کی بات کر رہا ہوں۔ کریم رب فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا کر دیں اس پر قانے ہو جاؤ، اور جس چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روک لیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز تم کو نہ دیں تو بس اس کو صبر و رضا اور تسلیم و رضا اختیار کرو۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی اللہ تبارک و تعالی خلائق سے مخاطب ہے کہ حبیب ان سے کہہ دو جو کچھ میں نے دیا ہے اس کے عوض تم سے کیا مانگتا ہوں، تم پر کیا پابندی لگاتا ہوں، الا المودۃ فی القربى۔ یہ اللہ کے لفظ پر غور کریں، یہ حرف استثناء ہے، اس کا مطلب ہے کوئی اور آپشن نہیں ہے، کوئی اور آپشن نہیں ہے، الیکٹیو سبجیکٹ نہیں ہے کہ یہ چھوڑ دو وہ رکھ لو، نہیں، کمپلسری سبجیکٹ ہے، لازم ہے، اعتقادی بات ہے، ذوقی بات ہے، مشربی بات ہے، ایمانی بات ہے، ایقانی بات ہے، عرفانی بات ہے۔ الا المودۃ فی القربى، میرے قربا سے، میری بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہ، میرا چچیرا بھائی اور داماد علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم، شبیہ الرسول حسن، سبط الاسباط حسین علیہم السلام، یہ قربا ہے، ان سے مودت رکھو۔ امہات المومنین علیہن السلام کو بھی ان سے مودت تھی، اقارب رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہم کو بھی ان سے محبت تھی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر خلیفۃ الرسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آخری صحابی حضرت ابو طفیل عامر الاصبحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمانی تک تمام صحابہ کو ان سے مودت تھی، اور امت کو بھی ان سے لازماً مودت ہونی چاہیے۔ مودت کیا ہے؟ ایک تو ہے ایسی محبت جو ناقابل شکست ہو، جو ناقابل تغیر ہو، جس میں اونچ نیچ پیدا نہ ہو، اور مودت کا دوسرا تقاضا ان کی قیادت کو تسلیم کرنا، ان کی اتباع کرنا، ان کی اطاعت کرنا، ان کے اوامر کو اوامر سمجھنا، چونکہ وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم قرآن و سنت کے ترجمان، اور ان کے راستے پر چل۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بطور خاص اجاگر کیا جب آپ ملائے اعلیٰ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا ترکت فیکم ثقلان، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے فرمایا تمہارے درمیان گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہے، ان تمسکتم بہما، اگر تم ان چیزوں سے تمسک کرو گے فلن یضلکم شیئا، کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہوگی، کوئی چیز تم گمراہ نہیں کرے گی، رائے حق سے، رائے ہدایت سے نہیں ہٹائے گی۔ وہ اللہ کی کتاب ہے، میری سنت ہے،
اور میری عطرت ہیں، میرے اہل البیت ہیں۔ میرے آقا نے ان کو مشخص کیا، ان کی قیادت کو امت کے لیے، ملت کے لیے مسلمہ گردان۔ اب یہ کچھ تخصصات ہیں جو میں نے آپ کے حضور عرض کی۔ اب میں صرف ایک حدیث مبارک، اہل علم نے وہ تمام احادیث ایک جگہ پر یکجا کی ہے۔ اس حوالے سے ایک کتاب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے حدیث کی، یعنی لکھی ہے کا مطلب ہے احادیث اس میں جمع کی ہے۔ ایک کتاب حضرت حافظ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، حضرت دیلمی نے بھی لکھی ہے، حضرت بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھی ہے، اور حضرت حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھی ہے۔ صوفیاء کرام میں سے بہت سے بزرگوں نے لکھی ہے، امام زید بن علی رضوان اللہ علیہ نے بھی لکھی ہے، اور بھی بہت سے بزرگوں نے لکھی ہے۔ میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، اس میں یہ تمام روایات جمع ہیں۔ مسند اہل بیت کے نام سے کتاب میسر ہے عربی زبان میں، اس میں یہ حدیث جمع ہے۔ اور ایک تابعی نے اغلباً مکحول نام ہے رحمہ اللہ، انہوں نے اہل بیت اطہار کے حوالے سے جو احادیث، جو روایات ام المومنین حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ سے روایت ہیں۔ حضرت ام سلمہ کا ایک اعزاز ہے کہ سیدۃ النساء العالمین فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ باقی تمام ازواج مطہرات کو امہات المومنین کہہ کر پکارتی تھی، صرف اپنی والدہ کریمہ حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کو امی کہہ کر، اور ایک حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ کو امی، میری والدہ، میری ماں، میری کریم ماں کہہ کر پکارتی۔ بڑا اعزاز ہے۔ اور یاد رہے کہ ام المومنین حضرت ام سلمہ نے واقعہ کربلا کے بعد سفر آخرت اختیار کیا سلام اللہ علیہ۔ ان سے کافی ساری روایات ہیں، اور یہ روایات میں نے اپنے کچھ بچیوں کو پڑھائی ہیں الحمدللہ۔ میری ایک بچی نے ان روایات کو جمع کیا ہے۔ وہ 110 روایات ہیں، جلد انشاءاللہ وہ منصہ شہود پر آ جائیں گی۔ تو ان تمام دبستان میں سے جو آپ صحیح بخاری سے بے شک لے لیں، آخر تک مسند دیلمی تک لے لیں، صحیح ابن حبان تک لے لیں، 41 بڑی بڑی کتب جو اہل سنت والجماعت کے ہاں مشہور و معروف ہیں، باقی امامیہ علماء اور اہل تشیع علماء اللہ ان کے درجات بلند کرے، ان کے ہاں جو مشہور ہے، ان سب مجمع البحرین سے میں صرف اس وقت ایک روایت آپ کے حضور پیش کرتا ہوں۔ یہ روایت میں صحاح میں سے جو اس کا متن ہے وہ اٹھا کے آپ کے حضور پیش کر رہا ہوں۔ صحاح میں سے وہ متن یہ ہے: حسین منی وانا من حسین۔ بعض اسانید میں بعض جگہ متن من الحسین بھی ہے، الف لام کا اضافہ ہے۔ میں دونوں طرق دوبارہ دہراتا ہوں: حسین علیہ السلام، حسین منی وانا من حسین، یا وانا من الحسین، دونوں طرق اہل سنت والجماعت کے بڑے بڑے محدثین کے ثابت۔ اس پر احمد رضا جو کہ استاد ہیں شعبہ حدیث کے ام القرا مکہ شریف میں، انہوں نے بھی الحسن والحسین کے نام سے ایک کتابچہ لکھا ہے، اس میں روایت اسی طرح ہے جس طرح میں نے آپ کی حضور پیش کی۔ اس پر غور کریں۔ میرے آقا فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہے، یعنی حسین میرا ترجمان ہے، صرف میرا فرزند نہیں ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ پر قرآن نازل ہوا، جامع الکتب، جامع الصحائف، قرآن کی تنزیل میرے صدر انور پر ہوئی ہے، میرا فرمودہ سنت ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ میرا حسین منی، صرف میرا فرزند نہیں،
قرآن اور سنت کا اور دین کا اور اسلام کا، ایمان و عمل کا گلشن اسلام کا ترجمان ہے، ملت اسلام کا پاسبان ہے۔ آگے فرمایا وہ انا من حسین، انا کا لفظ جمع ہے، ہم سب حسین سے ہیں، یعنی یہ ہم سب جو ہیں، ہماری اقدار، ہماری سنت، یہ سیرت، یہ اسوہ حسنہ، یہ نظام عدل، یہ عدل اجتماعی، یہ مواخات، یہ مساوات، یہ جتنا گلستان اسلام ہے سارا حسین کے دم قدم سے۔ یہ حدیث امام عالی مقام کے عالی مرتبت کو واضح کرتی۔ اس حدیث کے بعد میں اس ترجمان اسوہ حسنہ کی طرف آؤں گا جن کو حکیم الامت اقبال کے نام سے نوازا گیا، اور بجا طور پر نوازا گیا، بجا طور، جس نے بھی حکیم الامت کہا، شاعر مشرق کہا، لسان الغیب کہا اور فیلسوف اسلام کہا، یقین جانے ذرا بھی مبالغہ نہیں کیا۔ جو بھی لقب آپ کو ملا ہے اہل اسلام کی طرف سے، کسی نے اقبال بزرگ کہا، کسی نے اقبال بلند کہا، کسی نے حکیم الامت کہا، کسی نے فیلسوف اسلام کہا، کسی نے لسان الغیب کہا، سارے القاب آپ کے سروے قد پر، آپ کے بلند قامت، فکری قامت پر سجتے ہیں۔ حکیم الامہ حضرت اقبال علیہ الرحمن نے، کل پرسوں میرے ایک بھائی اغلباً آصف صاحب تھے، انہوں نے بانگ درا کی ایک نظم کی نشاندہی کی کہ میں اس کی اجمالی شرح کروں۔ اس کا شعر اس وقت سر دست مجھے یاد آ گیا ہے۔ ہمیشہ سر خوش جام ولا ہے دل تیرا، فتادگی ہے تیری غیرت سجود نیاز۔ یہ وہی وہ جو خواب کا ذکر ہے یا روحانی سفر کا ذکر ہے، فرشتے بزم رسالت میں لے گئے مجھ کو، حضور آئے رحمت میں لے گئے مجھ کو۔ اس میں جب آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکیم الامہ حضرت اقبال پر شفقت کی تو ایک تو اندلیب باغ حجاز کہا، اور فرمایا کہ کلی کلی ہے تیری گرمی یہ نوا سے گداز۔ ایک جو ان کی خصوصیت میرے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے اقبال کو بتائی اس روحانی سفر میں یا اس رویہ میں اور اس مبشرات میں، وہ یہ ہے ہمیشہ سرخوش جام ولا ہے دل تیرا، فتادگی تیری غیرت سجود نیاز، کہ تیرا دل جو ہے یہ ولائے اہل بیت سے سرشار ہے، بس تیری یہ ادا مجھے بڑی پسند ہے، اس لیے میں نے تجھے اپنا قرب عطا فرما دیا ہے۔ اور ایک شعر جسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا یہ تشخص واضح ہوتا ہے، آپ سید میر حسن رحمہ اللہ کے شاگرد سید میر حسن علیہ الرحمہ والد کی طرف سے حسنی سید ہیں اور والدہ کی طرف سے حسینی سید ہیں، یہ آپ کے استاد گرامی قدر ہیں سید میر حسن رحمہ اللہ شمس العلماء۔ آپ نے اسرار و رموز میں ایک جگہ امیر المومنین سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی منقبت بیان کی ہے، اس کا عنوان ہے شرح اسماء علی مرتضی۔ اس میں جب امیر المومنین کو مخاطب کرتے ہیں تو فرماتے ہیں از ولائے دودمانش زندام در جہاں مثل گوہر تابندام۔ اے امیر المومنین، اے مولا المؤمنین، میں آپ کے دودمانوں کے ولا میں رہ کر، دودمان اولاد، آپ کے دودمانوں کے ولا میں رہ کر ان کے تلمس کا شرف پا کر زندہ ہوں۔ میری فکر بھی زندہ ہے، میرا ظاہر بھی تابندہ ہے، میرا باطن بھی روشن ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ از ولائے دودمانش زندہ، آپ کے دودمانوں کے ولا میں ہوں اس لیے تو زندہ ہوں۔ اور یہ جو مجھے مرتبہ ملا ہے، میری فکر جو تابع ہوئی ہے
درخشاں ہوئی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ در جہاں مثل گوہر تابندام، اس کی وجہ بھی اہل بیت اطہار کی ولا، سادات اکرام کی ولا اور عطرت پاک سے میری مودت۔ اب یہ حکیم الامہ نے، ابھی ہمارے بچوں نے وہ اشعار پڑھے، یہ جو نظم ہے حریت اسلامیہ و سر حادثہ کربلا، یہ رموز بے خودی میں ہے اور بہت ساری چیزوں کو بیان کر کے، فورورڈ کر کے، اساسیات کا ذکر کر کے، فاؤنڈیشن بنا کے، فکری فاؤنڈیشن بنا کے، اساس بنا کے نتیجہ ہے حریت اسلامیہ اور سر حادثہ کربلا۔ میں نے اس کے کچھ اشعار کی شرح بھی کی تھی۔ ابتدائی تمہیدی اشعار پر اگر آپ غور فرمائیں تو اس میں حکیم الامہ حضرت علامہ اقبال نے عشق کی تفسیر کی ہے اور اپنے مخاطبین سے، جن کو ایڈریس کر رہے ہیں، ان سے کہا کہ پہلے عشق کو سمجھو، یہ عشق کیا ہے؟ پہلے عشق سمجھنا ضروری ہے، پھر امام عاشقاں کی سمجھ آ جائے گی۔ کمال یہ ہے کہ انہوں نے امام عاشقاں سمجھا کر، امام عاشقاں کی تفسیر و تفہیم بیان کر، میں سمجھتا ہوں بڑا فریضہ سر انجام دیا ہے۔ عشق کی پہلی منزل کیا ہے؟ عقل راست، کہ عقل راستی پر ہو، عقل میں فطور نہ ہو، عقل راست ہو۔ عقل راست کے بعد دل بینا، قلب منیب، قلب شہید، قلب سلیم۔ 70 مراتب انقلابات قلب کے اہل نظر نے بیان کیے ہیں۔ دلی بینا، دلی بینا کے بعد تیسرا درجہ روح متجلا، روح کو دیدار کے انوارات یاد ہوں۔ اگلا سر متورہ، روح کے اندر جو سر ہے اس کے اندر حضوری ہو، اس کے اندر خشیت ہو، اس کے اندر خشوع ہو، اس کے اندر ورع ہو، اس کے اندر ہلچل ہو، اس کے اندر آہ صبحگائی کی حلاوتیں اور لذتیں ہوں۔ اس کے بعد نفس کا مقام آتا ہے، نفس میں معرفت ہو۔ اس کے بعد وجدان کا مقام آتا ہے، وجدان مترفع ہو، وجدان اوپر کی طرف جائے، پرواز کرے، عرفانی ہو، وجدانی ہو، مشربی ہو، ذوقی ہو، مترفع ہو، عرفانی ہو، یہ وجدان۔ یہ سب چیزیں جب اس طرح مستحکم ہو جاتی ہیں تو جس مقام پر یہ تمام چیزیں استحکام کے ساتھ، کمزوریوں کے ساتھ نہیں، تذبذب کے ساتھ نہیں، عدم استحکام کے ساتھ نہیں، اپنی پوری سرشاری کے ساتھ، اپنے پورے وفور کے ساتھ، اپنی پورے استحکام اور سٹیبلٹی کے ساتھ جس مقام پر یہ چیزیں تمکین کرتی ہیں، وہاں سے عشق شروع ہوتا ہے۔ یہ ہے عشق۔ اب حکیم کیا فرماتے ہیں؟ امام عاشقاں پورے بطول، سروے آزادے زبستان رسول۔ یہ شعر میں زیادہ اشعار نہیں اٹھاؤں گا، یہ صرف 3 اشعار۔ امام عاشقاں پورے بطول، واضح ہو گیا نا اس وقت جو اس مواصلاتی رابطے پر اس نشست میں خاص طور پر میرے بچے اور بچیاں موجود ہیں، اساتذہ موجود ہیں، اس پر غور کریں کہ یہ عشق کتنی قیمتی چیز ہے، کتنا گوہر گرامایا ہے، اس کی اساس کیا کیا لطائف سے سرشار ہے، عشق کا نقطہ آغاز کہاں سے ہے۔ یہ آپ نے سمجھ لیا کہ عقل راست ہو، دل بھی نہ ہو، روح متجلا ہو، سر متورع ہو، نفس معرفہ ہو، وجدان مترفع ہو، تو اس کا مطلب، اور یہ صرف ایوریج طور پر نہیں،
یہ اپنے تمام تر آؤٹ سٹینڈنگ کیفیت میں، الٹرا آؤٹ سٹینڈنگ، ایکسٹرا ایکسیلنٹ کیفیت میں مستحکم ہو کر جمع ہو، تو وہاں سے عشق کا آغاز ہوتا ہے۔ اب امام کیا ہیں؟ وہ امام عاشقاں ہیں۔ اب وہ لوگ کہ جنہوں نے خاص طور پر ہمارا نصاب درد کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں، تلخ بات کر رہا ہوں، مجھے معاف کر دیں، اساتذہ تشریف رکھتے ہوں گے، یہ نصاب وہ پڑھاتے ہیں، ان کی مجبوری ہے، گورنمنٹ نے مرتب کیا ہے، اساتذہ پڑھائیں گے، میری تلخی معاف کیجئے۔ اگر مجھ سے کوئی اس مرحلہ پر آپ کو شکایت ہو تو صرف نظر فرما دیجئے، مجھے معاف کر دیجئے۔ یہ نصاب کہ جس میں بتایا جاتا ہے کہ مجبور ہو کر وہ مدینہ سے نکلے، مکہ شریف سے تعاون نہیں ملا سو مکہ سے نکلے، مقام اشرفیہ پر جب پہنچے، اور یہ کہنے والے بڑے بڑے لکھاری ہیں، اور یہ کہنے والے بڑے بڑے مقررین ہیں، مجھے ان سے شکایت ہے، مجھے ان سے شکوہ ہے، اس لیے میں طلباء سے درخواست کرتا ہوں، اساتذہ سے درخواست کرتا ہوں کہ ترجمان اسوہ حسنہ حکیم الامت کی کلاس میں بیٹھ جائیں، امام عاشقاں کی تفسیر پڑھ لیں۔ پھر مقام اشرفیہ پر جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ میرے سفیر، میرے بھائی حضرت مسلم بن عقیل اور ان کے شہزادگان گلگوں شہید ہو گئے، عظمت اسلام پر قربان ہو گئے، تو معاذ اللہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ درماندہ ہو گئے۔ پھر آل عقیل نے معاذ اللہ مجبور کیا، آگے گئے، محاصرہ میں آئے، کربلا میں فروکش ہو گئے، وہاں پر جس وقت محاصرہ تنگ ہو گیا، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ یہ بڑا عجب نظام تعلیم ہے۔ ایک دفعہ روح فورم میں ایک صاحب آئے تھے، تو وہ عالم تھے، وہ عربی زبان پر قادر تھے، وہ عربی سکھا رہے تھے، بہت قدرت رکھتے عربی پر، میں ان کی ستائش کرتا ہوں، اس وقت مجھے نام یاد نہیں ہے، کہ وہ عربی زبان پر قدرت رکھتے تھے، صرف و نحو پر قدرت رکھتے تھے، بیان پر قدرت رکھتے تھے، بہت اچھے انداز سے عربی زبان سکھا رہے تھے، لیکن انہوں نے گفتگو کا آغاز ہی یہاں سے کیا، اس صاحب نے، کہ جبریل امین علیہ السلام نے، استغفر اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، نقل کفر کفر نباشت معاذ اللہ، جبریل امین علیہ السلام نے رسول اللہ، میں رسول، انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا۔ یہ بھی بات آپ سے گزارش کروں کہ جب بھی میرے علامت صاحب کا نیٹ میرا خیال ڈسکنیکٹ ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب میری آواز اب آ رہی ہے؟ جی اب آپ کی آواز آ رہی ہے جناب، بحال ہو گیا آپ کا کنیکشن۔ سب شرکاء کو پہنچ رہی ہے میری آواز؟ جی آواز آپ کی آ رہی ہے کہ ڈاکٹر صاحب سب شرکاء کو پہنچ رہی ہے؟ سر آ رہی ہے، جی آواز جی آپ سر کی آ آ رہی رہی ہے، ہے قبلہ؟ جی بالکل آ رہی ہے، صاف آ رہی ہے ماشاءاللہ۔ تو آپ کا رابطہ بحال ہو گیا جی۔ میں گزارش یہ کر رہا تھا، کہ ان صاحب نے یہاں سے شروع کیا کہ جبریل امین علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم معاذ اللہ کنفیوز کر دیا۔ اگر میرا حافظہ کام کر رہا ہے تو یہی الفاظ تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے بارے میں گفتگو کرنے والا اس نصاب سے جو وہ پڑھ چکا ہے، جس میں پی ایچ ڈی کر چکا ہے، اس طرح اثر پذیر ہے، تو وہ امام عالی مقام کے بارے میں ایسا کیوں نہیں کہہ سکتا کہ وہ
کربلا میں خاص طور پر جب تک فلاں تاریخ میں لکھا ہے، فلاں تاریخ میں لکھا ہے، 4-5 کتابوں کے حوالے دے دے گا آپ کو، بالکل ان میں لکھا ہے، میں اب نام نہیں لیتا لیکن ان میں لکھا ہے، یہ کتابیں ہمارے ہم مروج ہیں، یہ سارا نصاب ریویویبل ہے۔ امام عالی مقام نے وہاں 3 تجاویز پیش کی، مجھے ہند کی طرف جانے دو، انہوں نے کہا نہیں، پھر کہا کہ ٹھیک ہے مجھے مدینہ شریف واپس جانے دو، میں خلوت میں اپنا وقت گزاروں گا، انہوں نے کہا یہ بھی نہیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے مجھے فلاں کے پاس جانے دو کہ میں ان کے ہاتھ پر بیعت کر لوں، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ یہ منصب اہل بیت اطہار کا ہے کہ امت ان کی ولا میں ہو۔ ابھی میں نے طور پر زندہ ہوگی جب اہل بیت کے ولا میں ہو، نہ کہ اہل بیت کسی کے ولا میں ہوں گے۔ یہ کون سا فلسفہ ہے جو ہماری کتابوں میں بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے؟ یہ بالکل جھوٹ ہے۔ امام عالی مقام نے، مجھے امام ابن عربی رحمت اللہ علیہ یاد آ گئے، فکری منزلوں پر شیخ اکبر مجھے یاد آتے رہتے۔ شیخ اکبر نے ایک جگہ امام عالی مقام علیہ السلام کو خراج تحسین پیش کیا، اس میں انہوں نے کمال کی بات کی، فرمایا ہر قدر میں، خواہ وہ استقامت کی قدر ہو، عدل کی قدر ہو، شہادت کی قدر ہو، تبلیغ کی قدر ہو، علم کی قدر ہو، معرفت کی قدر ہو، بہت سی اقدار ہیں، ہر اقدار میں بہت سے امکانات ہیں، بہت سے امکانات، بہت سی پاسبلٹیز ہے۔ کوئی آتا ہے ایک امکان استعمال کر لیتا ہے، کوئی آتا ہے دوسرا امکان استعمال کر لیتا ہے، کوئی ایسا آتا ہے جو ان اقدار کے سارے امکانات استعمال کر لیتا ہے۔ وہ جو سارے امکانات استعمال کر لیتا ہے وہ فرزند رسول امام حسین۔ لہذا امام عالی مقام امام عاشقاں ہیں۔ کیوں امام عاشقاں ہیں؟ حضرت اقبال نے کمال کی توجیہ دی ہے، ایک کمال کی دلیل دی ہے، پورے بطول۔ اب پورے بطول کے لفظ کو قرآن کی طرف لے جائیں۔ جب کسی شقی نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہا، یہ عاص بن وائل تھا، مفسرین کا اس پر اتفاق ہے، تو یہ سورت مبارکہ نازل ہوئی، کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا، تشکر کے طور پر ایثار بھی فرمایا کریں اور نماز بھی ادا فرمایا کریں، اور ابتر رہیں گے وہ جو کوثر سے دور رہیں گے، عالی کوثر سے دور رہیں گے۔ حکیم بالکل قرآنی دلیل لائے ہیں کہ وہ امام عاشقاں کیوں ہیں کہ پورے بطول ہیں۔ پورے بطول ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ الکوثر کے فرزند ہیں، سو امام عاشقاں ہیں۔ کوثریت ان کی وجود کا زمزمہ ہے جو امت میں جاری و ساری ہے۔ سروے آزاد ز بستان رسول، بستان رسول میں سب کچھ ہے۔ بستان رسول میں توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، ارکان اسلام ہے، طریقت ہے، شریعت ہے، سب کچھ ہے۔ بستان رسول مالا مال ہے، عطر بیز ہے، اور تمام پھولوں سے، ہر قسم کی مہکار سے سرشار ہے۔ بستان رسول میں سرو آزاد بلند و بالا درخت جو اپنی مثال آپ ہو، جس کا مثیل کوئی اور نہ ہو۔ آگے پھر ایک بات کہتے ہیں، میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں حضرت اقبال کو، اقبال بزرگ کو، اقبال بلند کو، کہ وہ امام حسین علیہ السلام کی معرفت رکھتے ہیں، ان کو یہ معرفت مبارک ہو۔ درمیان امت آنکھ کی وہاں جناب، تمام امم میں امام عالی مقام کی حیثیت کیا ہے؟ ہم چو حرف قل ہو اللہ در کتاب، جس طرح اسلام میں توحید کی حیثیت ہے، توحید حقیقت الحقیقت ہے۔
اللہ واجب الوجود، لا الہ الا اللہ، لا موجود الا اللہ، اس نظم کا آغاز بھی حکیم الامت نے یہاں سے کیا ہے۔ ہر کے پیما بہو الموجود بس، گردنش از بند ہر معبود رست۔ تو جس طرح اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی ذات موجود ہے، حقیقت الحقیقت ہے، باقی تو اعتبارات و امکانات و مخلوقات ہیں۔ چمن اسلام میں، گلشن اسلام میں، امت میں حسین علیہ السلام کی حیثیت ایسی ہے۔ پھر آپ آئے ہیں ذبح عظیم کی طرف، اللہ اللہ بائے بسم اللہ کے در، مانیے ذبح عظیم آمد پہ سر، سر ابراہیم و اسماعیل بود۔ وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم بھیجا تھا، اس کا نقطۂ آغاز اسماعیل علیہ السلام۔ توجہ کیجیے، ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کی رضا کے آگے سر تسلیم خم کیا، جو آپ کا شیوہ ہے، جو شیوہ ابراہیمی ہے علیہ السلام، خلیل الرحمن علیہ السلام، تو اللہ نے فرمایا صدقت الرؤیا، خواب سچا کر دکھایا، وفدیناہ بذبح عظیم۔ اب نبی کا فدیہ کیا بکرا ہو سکتا ہے؟ بے شک وہ جنت سے کیوں نہ آیا ہو، نہیں، ذبح عظیم فدیہ ہے، اور ذبح عظیم کربلا میں واقع ہوا۔ اس لیے حکیم الامہ فرماتے ہیں، عارف اقبال فرماتے ہیں، سر ابراہیم و اسماعیل بود، یعنی اجمال را تفصیل بود۔ وہ آپ اسرار ہیں ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کا، وہاں اجمال واقع ہوئے تھے، تفصیل یہاں واقع ہوئی تھی۔ اس لیے اقبال فرماتے ہیں علیہ الرحمہ، نقش الا اللہ پر صحرا نوشت، لا الہ الا اللہ کی تفسیر، عملی تفسیر آپ نے صحرا میں، تمام تر ابتلا میں، تمام تر کرب و بلا میں پوری عظیمت و استقامت کے ساتھ مرتب فرما دی۔ اور ہمارے لیے کیا چھوڑا؟ ستر عنوان نجات ما نوشت، آپ نے ساری امت کی نجات کا عنوان رقم کر دیا۔ رمز قرآن از حسین آموختم، میں قرآن کا رمز حسین سے حاصل کر رہا علیہ السلام۔ آخری بات ہے، پھر آپ فرماتے ہیں شوکت شام و فر بغداد رفت۔ آخری گفتگو تاریخ پر، تاریخ پر۔ شام کی شوکت گئی، بنو امیہ لا، آج ان کی قدموں کی آہٹ نہیں ہے، کسی کا شجر نسب ان سے نہیں ملتا۔ سطوت آگے، شوکت شام و فر بغداد رفت، بنو امیہ کی حکومت دمشق میں، آل عباس کی حکومت بغداد میں، گئے انکا ہو گئے۔ پھر فرماتے ہیں سطوت غرناتہم از یاد رفت، اندلس اسپانیہ کی سطوت اور شوکت بھی گئی، آج نام و نشان نہیں۔ آج ان مسجدوں سے اذانوں کی آوازیں تک نہیں آ رہی۔ جامع مسجد قرطبہ میں اگر کسی نے وہاں سے مسلمانوں کے انخلا کے بعد پہلی دفعہ اذان دی تو وہ حکیم الامت اقبال تھے۔ آخری شعر اس نظم کا یہ ہے، یہ نظم نہیں ہے، یہ سید المنظومات، دنیا میں جتنی شاعری ہوئی ہے اس پوری شاعری کی سردار یہ نظم ہے۔ تارمو از زخمش لرزہ ہنوز، زخمہ اس چیز کو کہتے ہیں جس سے رباب کے تاروں کو جوڑا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں تارمہ از زخمش لرزہ ہنوز، جو فلسفہ حسینی ہے اس سے میرے دل کے تار لرز رہے ہیں، اور ان سے نغمہ ہائے بلند اٹھ رہے ہیں، نغمہ ہائے پرتاثیر نکل رہے ہیں۔ تازہ از تکبیر او ایمان ہنوز، ایمان آج اگر زندہ ہے تو تکبیر حسینی سے زندہ ہے۔ لبیک یا فرزند رسول، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رحمت للعالمین۔ ڈاکٹر صاحب میرے خیال میں ٹائم میں نے زیادہ لے لیا۔ جزاک اللہ۔ جی ٹھیک ہے حضرت، جزاک اللہ۔ بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے
امام علی مقام کے مقام و مرتبے پر روشنی ڈالی۔ سامعین میں سے کسی کا اگر کوئی سوال ہے تو وہ علامہ صاحب سے سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم جناب السلام۔ کرنل مرزا صاحب، زید گل خٹک صاحب، ڈاکٹر محسن صاحب، آپ سب دوستوں کا، بزرگوں کا شکریہ کہ ایک بہترین محفل اس عظیم مہینے میں شیئر کرائی اور بہترین فکر سننے کا موقع عطا کیا۔ اللہ سب کو جزائے عطا فرمائے۔ سوال یہ ہے کہ بڑی خوبصورت ذکر ہوتا ہے آل رسول کا، خانوادہ حسین کا، ان کی قربانیوں کا، لیکن اس سارے ذکر سے، اس ساری جذباتیت سے، محبت سے، اس کیفیت کو آج کی زندگی سے لنک نہیں کیا جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی کو لے کے آئے، انہوں نے زندگی سے لنک کیا۔ جس وحی کے عاشق اور امام عاشق بنے، انہوں نے پریکٹس کر کے دکھائی۔ جیسا گل صاحب نے فرمایا کہ تاریخ انسانی میں ایسی پریکٹس نظر نہیں آئے گی، ایسی محبت اور ایسے عشق۔ لیکن ان سے یہ شیعہ سنی دونوں، میں نے آج تک اپنی 53 سالہ زندگی میں کوئی ایسا مسلمان نہیں دیکھا جس نے سیدنا امام حسین علیہ السلام سے کوئی نفرت کا یا بیگانگی کا اظہار کیا ہو۔ سب دعویٰ کرتے ہیں محبت کا، آل رسول سے محبت کے دعوے دار سب ہیں، لیکن ان کے اسوہ کا اپنی زندگی سے لنک کرنے میں مجھے کوئی بندہ انٹرسٹڈ نظر نہیں ہے۔ اس پہ فرما دیجئے، جزاک اللہ خیر۔ بیٹا السلام علیکم، میں نے جو گفتگو کی، اگر آپ نے اس پر غور فرمایا ہو تو اس میں ظاہر ہے کہ جذباتیت کا عنصر آیا ہوگا، لیکن میری گفتگو کا مرکز اور محور عملیت تھا۔ میں نے گزارش یہ کی کہ تشخص حسینی یہ ہے اور تلمذ حسینی یہ ہے، اور کاروان حسین کے فرائض یہ ہیں، اور آج کل کے دور کے خاص طور پر مملکت خداداد میں ان اقدار کو ریوائیو کرنے کے تقاضے کیا ہیں، اور وہاں امام عالی مقام کی پیروی ہماری لیے مینار نور ہے۔ بیٹے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میری گفتگو کا محور ہی یہی تھا، اور آپ کے سوال کا جواب تو میں آلریڈی دے چکا ہوں۔ ہاں زید بھائی، میں تھوڑا سا طور صاحب کے سوال اور ان کے جو ہے نا اس کے اندر جو ایک تڑپ، اس کو وضاحت اس طرح سے کروں گا، اور ان کو اپریشیٹ کرتے ہوئے یہ عرض کروں گا کہ وہ کہہ تو ٹھیک رہے ہیں کہ یہ ہمیں رونے کی حد تک، ماتم کی حد تک، اس یاد کی حد تک کربلا میں اور اس محرم کے مہینے میں تو یاد آ جاتے ہیں امام حسین علیہ السلام لوگوں کو، اس کے بعد پھر بھول جاتا ہے وہ عمل جو ساری زندگی کا حصہ ہے۔ تو یقیناً اس کا جواب وہی ہے جو ہم اپنے اسکول میں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا باقی اسکولوں میں بھی ہونا چاہیے، والدین کی تربیت میں ہونا چاہیے کہ بچوں کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے ایک ایگزامپل کے طور پہ کربلا کا واقعہ سنایا جائے اور روز سنایا جائے، اور اس کے جو عمل ہے اور وہ جو ایمان کا ایک منبع آپ کے سامنے نظر آتا ہے کہ کفر کے سامنے نہیں جھکنا تو نہیں جھکنا، طاغوت کی خواہش پہ اپنے آپ کو گمراہ نہیں کرنا تو نہیں کرنا۔ آج کے دور کے بچہ جو نیٹ کی پیداوار ہے اور جس کے سامنے ہر چیز دنیا کی چکا چوند موجود ہے، وہ راہ راست پہ کس طرح چلے گا، ایک سلیبس ہے۔ تو آپ نے ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو کی ان کے سوال کے تناظر میں۔ ہمیں اس عملی طور پہ جو ہم کام کر رہے ہیں، طور صاحب کو کسی دن انوائٹ کرتے ہیں اور کر کے ان سے ذکر کریں گے تاکہ ہم مل کے اس کام کو آگے کریں۔ بہت شکریہ۔ میں یہاں پر آپ کی گفتگو میں ایک فکر کا اضافہ کرتا ہوں۔ میں نے دوران گفتگو استقامت اور عزیمت کی بات کی، آپ اس کو اپنی زبان میں جناب طور صاحب دامت عمرکم یا باقی سارے احباب، آپ اس کو کمٹمنٹ یا عزم کہہ دیں۔ اب ہمارا یہ ادارہ آبروئی ملت، مثلا ہم یہ سوچے کہ ہمارے پاس تو اسباب نہیں ہے، ہم بے سر و سامانی میں ہیں، ہمیں اعانت میسر نہیں ہے، ہمارے پاس مسائل ہیں، اسوہ حسینی سے ہمارے پاس لیسن ہے نا کہ حالات جیسی بھی ہیں، ہمارا یہ مقصد نیک ہے، لہٰذا ہمیں استقامت اور عزیمت کے ساتھ اس کو آگے بڑھانا چاہیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم واقع کربلا کی عملیت پر عمل پیرا ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔
جی مس زہرا آپ بات کر رہے ہیں. نہیں سر، آپ سوال کیجیے، میں اس کے بعد کر لوں گی. کوئی اچھا، بہت شکریہ سر، بہت اچھی گفتگو تھی، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم دوستوں تک بھی آپ کی باتیں پہنچائیں، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. آج کا موضوع تھا تجدید عہد. بہت سارے سوال ہیں جو میرے ذہن میں ابھر رہے ہیں. تجدید عہد کے سلسلہ میں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جس شعبے میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے. والدین اور اساتذہ کو کیا کرنا چاہیے، علماء اور ماہرین اقتصاد، تجار کو کیا کرنا چاہیے. چونکہ ہم روح و رم اور آبرو ملت گروپ کے حلقہ مصنفین کی خدمت کر رہے ہیں، تو رسم شبیری کے احیاء کے لیے مصنفین کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں؟ نوید بیٹے، میں آثار کربلا میں سے ایک واقعہ نقل کرتا ہوں. ایک صاحب آئے امام عالی مقام کے پاس. انہوں نے کہا کہ حضور، میں جنگ کے تگ و تاز نہیں جانتا، میں جنگ کے پیچ و خم نہیں جانتا، اور میں جنگجو نہیں ہوں، سپاہی نہیں ہوں، لیکن یہ ہے کہ میں لوہے کے اوزار بنا سکتا ہوں. تو امام عالی مقام نے ایک کربلا معلّہ کے شرکاء جو بعد میں شہداء کے منصب پر پہنچے، ان میں سے ایک شہید کے ہاتھ میں زخم تھا، اور وہ صاحب بائیں ہاتھ سے تلوار چلاتے تھے رضی اللہ تعالی عنہ، آوان حسین میں سے علیہ السلام. اب بائیں ہاتھ میں زخم تھا، تو امام علی مقام نے ان سے کہا کہ آپ ان کے لیے کوئی ایسا دستہ بنا لیں، کوئی ایسا کور بنا لیں جو یہ ہاتھ پر لگا لیں اور پھر تلوار زنی کر سکے. میں اس واقعہ سے تمثیل آپ کے حضور عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے ہر شخص کو کچھ نہ کچھ استطاعت دی ہے. اس لیے کریم رب نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہاری استطاعت سے بڑھ کر، فرمایا علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، جس کے پاس جتنی وسعت ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. ہر شخص اپنی وسعت، اپنی استطاعت اور کیپیبلٹی کے مطابق. مثلا ہمارا یہ تعلیمی ادارہ ہے، یہ بچوں کے لیے مفید ہے، اللہ کرے قائم رہے. اللہ کرے اساتذہ کے اندر رونق باطنی و ظاہری پیدا ہو، عزم پیدا ہو، اقدار کے ساتھ روشناس ہو جائے. اس نظام تعلیم کے ساتھ، اس نظام تعلیم کی خصوصیات کے ساتھ مانوس ہو جائیں جس کا ذکر ہوتا رہتا ہے. کوئی استاد کے درجے میں پڑھا سکتا ہے، کوئی منتظم کے درجے میں انتظام سنبھال سکتا ہے، کوئی معاون کے درجے میں معاونت کر سکتا ہے، کوئی معین کے درجے میں اعانت کر سکتا ہے. واقعہ کربلا کا سبق یہ ہے کہ ہر شخص اپنی استطاعت جو اللہ نے اس کو عطا فرمائی ہے، اور استعداد جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے ہاں میسر ہے، اس کو بروئے کار لائے. تو گویا وہ کربلا شریف کو فالو کر رہا ہے. یہ آج کا ہمارا تجدید عہد ہوگا. بہت شکریہ سر. السلام علیکم علامہ صاحب. بیٹے یہ میں ذرا واضح کر دوں، یہ مولانا کے لفظ کو اچھی بات ہے، آپ نے مجھے کہا آپ سونیا بیٹی ہو. میں کہا علامہ صاحب سے میں زارا بات کر رہی ہوں. زارا، اچھا بچے میں ذرا یہ مولانا کے لفظ پر تھوڑی سی بات کر دوں. اس لفظ کو ہم بہت نیچے لے آئے، لیکن جہاں تک میرے ناقص مطالعہ کا تعلق ہے، ایک تو یہ اپنے حقیقی مفہوم میں ہے. ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا، اللہ ہمارا مولا ہے. انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اللہ آپ ہمارے مولا ہیں، ہمیں تمام مفاسد پر نصرت عطا فرمائی اپنی طرف سے. بیٹا یہ اس کا اونچا اور اعلیٰ معنی. اب اس کی ذلی معنی، اس کے بروزی معنی میں
جز میں آ گیا ہوں لیکن ناراض نہ ہو، یہ بات کھولنا ضروری ہے. اس کے بروزی ذلی اور اس کے جو ڈیسینڈنگ معنی ہیں ان میں سب سے پہلے میرے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، اور اس کے بعد اہل بیت اطہار کے لیے، جس طرح میرے آقا نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. اس سے نیچے مثلا کوئی عالم ہے، اس کے لیے شیخ کا لفظ ہے، استاد کا لفظ ہے، بھائی کا بھی لفظ ہے، بہن کا بھی لفظ ہے. تو ان الفاظ کو اختیار کیا جائے. بیٹا مولانا کا لفظ اونچا لفظ ہے، ہمارے ہاں تو یہ بالکل روزمرہ کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، لیکن میں نے وضاحت کر دی. جی بیٹا اب آپ بات کرو. میں ضمانت قبل از گرفتاری کرا دوں ان کی. انہوں نے آپ کو علامہ کہا تھا، وہ تھوڑا سا آواز میں پرابلم تھا، شاید آپ مولانا سمجھ گئے، لیکن اچھا ہو گیا آپ نے مولانا کی وضاحت کر دی. جی زارا بیٹی. علامہ صاحب، جس طرح ہم قرآن پاک میں دیکھتے ہیں جتنے بھی انبیاء تھے ان کی جب قصص میں ہم پڑھتے ہیں، جب بھی کسی قوم کی، جب بھی کسی نبی کی نافرمانی کی گئی تو اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ رہا ہے کہ اسی وقت جو ہے اس قوم کے اوپر، چاہے وہ سینکڑوں سال کے بعد وہ عذاب آیا جس طرح بھی ہے، لیکن وہ چیز، وہ عذاب یا جن لوگوں نے اس چیز کو چھٹلایا وہ واقعہ ہو گیا. سورہ شمس میں جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا ذکر کیا ہے، کہ جس کے بارے میں کہا کہ اس کے پینے کے پانی کو نہ چھیڑنا، اور پھر ان میں سے ایک بدبخت اٹھا اور اس نے اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی. پھر سوال یہ ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، اس کے ساتھ جب یہ واقعہ ہوا تو 3 دن کے اندر اس قوم پہ عذاب آ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین ہیں، ان کے نواسے کے اوپر جب اس طرح کی مصیبت آئی، جس طرح کے ظلم و ستم ہوئے، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی واقعہ یا جو جی مکمل نہیں ہوا. سمجھ گیا ہوں. جی سر. تو سر اس کی ذرا جتنے ہمارے جو بچے بیٹھے ہیں ان کے لیے تھوڑی تشریح فرما دیجئے کہ اس کے پیچھے کیا حکمت عملی ہے. بیٹا 2-3 چیزیں قابل غور ہیں. عمدہ سوال، شاباش میرے بیٹے، بہت اچھا سوال کیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ گزشتہ کو آپ جزوی حیثیت میں لے لیں، ان پر اللہ کی رحمتیں ہوں، وہ ہمارے اجداد. امت محمدیہ کی حیثیت کلی ہے. بیٹے وہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم اپنے انجام کو پہنچی تو صالح علیہ السلام کی قوم پیدا ہوئی. اللہ نے صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا. ہر نبی نے جب اپنے قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انذار سنایا تو ان سے کہا کہ اپنے سے پہلوں کی بات تمہارے سامنے. صالح علیہ السلام نے سمود سے یہ کہا کہ دیکھو سیدنا ہود علیہ السلام کی تکذیب کرنے والوں کا انجام کیا ہوا. یہی بات شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کی کہ ابھی زیادہ دور کی بات نہیں ہے، تمہارے گھروں میں لوط علیہ السلام کے قوم کے قصے بیان ہوتے ہیں. جب انہوں نے سرکشی کی، جب انہوں نے بے حیائیاں کی تو ان کا انجام کیا ہوا. بیٹا وہ امتیں جو ہیں ایک دوسرے کو استخلاف کرتی رہی. یہ جو امت ہے یہ آخر الامم ہے، جامع الامم ہے. اس کی حیثیت جزوی نہیں ہے، کلی ہے. ایک تو بیٹا یہ بات آپ نے بچوں کو سکھانی ہے. دوسری بات کہ مدینہ شریف میں ایک مسجد ہے، آج کل تو گورنمنٹ نے اس کو بند کیا ہے. مجھے 2008 میں وہاں نفل پڑھنے کا شرف حاصل ہوا تھا، مسجد عجابہ. یہاں میرے آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی کہ اللہ میری امت پر بحیثیت مجموعی عذاب نہ آئے. اللہ نے دعا مستجاب فرمائی، اور میرے آقا کی ہر دعا اللہ مستجاب فرماتا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. بلکہ آپ کے توسل سے جو دعا کی جائے وہ بھی مستجاب ہوتی. تیسری بات بیٹا جو آج کے ہمارے اس نشست کے ساتھ خاص ہے، اس پر آپ اساتذہ بھی غور کریں اور طلباء بھی غور کریں کہ امام عالی مقام جب مکہ شریف سے جا رہے تھے تو 3 تجاویز آئیں. ایک تجویز حبر الامت حضرت عبداللہ بن عباس کی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے کہا کہ جناب آپ یمن چلے جائیں،
وہ جگہ چھاپا مار جنگ کے لیے زیادہ مفید ہے۔ یمن کا خطہ، یمن کا جغرافیہ ایسا ہے کہ جغرافیہ عسکری طور پر زیادہ اس میں اچھا ڈیٹرنس ہے۔ یہ تجویز سیدنا عبداللہ ابن عباس حبر الامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس وقت آپ بڑھاپے میں بھی تھے۔ دوسری تجویز حضرت عبداللہ بن زبیر کی تھی، انہوں نے کہا کہ حضور آپ مکہ شریف میں رہیں، ہم آپ کی قیادت میں ہیں، ہم آپ کی اتباع میں ہیں، یہاں جدوجہد کریں گے۔ تیسری تجویز قاسم کا یہ وہی قاسم بن محمد بن ابی بکر ہے جن کی والدہ حضرت ام فروہ سیدنا امام باقر علیہ السلام کی زوجہ مکرمہ ہے اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی والدہ کریمہ ہے۔ ان کی تجویز یہ تھی کہ حضور آپ اگر جائیں تو آپ اپنے بچوں کو لے کے نہ جائیں۔ تو امام عالی مقام نے اس موقع پر جو جواب دیا وہ سکہ روایات کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے، سکہ کتب میں۔ پہلا جواب یہ تھا کہ میں نے عالم میثاق میں، عالم مثال میں اپنے رب سے عہد کیا تھا۔ اب علامہ اقبال کی دانش ملاحظہ فرمائیں، یہ جو حکیم فرماتے ہیں کہ سر ابراہیم و اسماعیل بود، یعنی آج مال را تفصیل بود۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے عالم مثال میں اپنے رب سے میثاق کیا تھا، اس میثاق کی پاسداری ضرور کروں گا، اور مجھ سے، اگلی بات، مجھ سے میرے نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد لیا تھا، میں اس عہد کی پاسداری ضرور کروں گا، میرے ساتھ جو بھی کرب و بلا پیش آئے۔ تو بیٹا اصل میں امام عالی مقام کی استقامت، آپ کی عظیمت، آپ کا ایثار امت کے لیے عطرت ہے۔ عطرت کیا ہے؟ بڑے بڑے علماء کے ہاں آپ دیکھیں، وہ جب خاص طور پر صوفیاء کے ہاں جب آپ امام عالی مقام دور نہ جائیں، ہمارے ہاں ایک کتاب ترجمہ کرنے والوں نے کتاب کا ادھورا ترجمہ کیا ہے، کتاب کا نام ہے کشف المحجوب، اردو زبان میں ایک اچھا ترجمہ ابو الحسنات قادری نے کیا ہے، لیکن انہوں نے بھی وہ لفظ استعمال نہیں کیا۔ حضرت علی بن عثمان حجویری رحمت اللہ علیہ نے جب امام عالی مقام کا ذکر کیا تو وہاں لفظ اس طرح ہے، پناگاہ امت، پناگاہ امت رسول اللہ، رسول اللہ کی امت کی پناگاہ۔ امام عالی مقام نے اس امت کو پناگاہ عطا فرمائی ہے، جو علامہ اقبال علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ سطر عنوان نجات مانوش، امام عالی مقام نے اس امت کے نجات کا عنوان رقم کر دیا ہے، اس امت کو محفوظ کر دیا ہے۔ اب بیٹے اگلی بات کہ اس امت میں اشقیاء کے لیے، متمردین کے لیے، مستکبرین کے لیے، مترفین کے لیے عذاب کس طرح ہوتا ہے؟ قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب کرنا ہے۔ قرآن کی آیت، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب کرنا چاہتا ہے۔ جس طرح پہلو کے لیے اللہ نے کسی کے لیے صیحہ بھیج دیا، کسی کے لیے چیخ بھیج دی، کسی کے لیے ہوا بھیج دی، کسی کے لیے سنگ بھیج دیا، پتھر بھیج دیا، یہاں اہل ایمان کی تلواروں کی دھار میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشقیاء کے لیے عذاب رکھا ہے۔ اس لیے میرے آقا فرماتے ہیں لیل خرقتان، میرے دو خرقے ہیں، الفقر والجہاد، ایک فقر اور ایک جہاد، دونوں خرقے امام عالی مقام کے پاس آئے۔ اب یہاں جو آپ نے بات کی بیٹا، بعد میں کوفہ کے صحراؤں سے دو کردار اٹھے، ایک ابو عبید مختار ثقفی رحمہ اللہ۔ یہاں ایک بات کی تردید بھی کر دوں کہ آپ کے حوالے سے کتابوں میں کچھ الزامات ہیں، معاذ اللہ کہ آپ نے فلاں دعویٰ کیا فلاں، ہرگز نہیں، بالکل جھوٹ ہے۔ حضرت ابو عبید مختار ثقفی رحمت اللہ علیہ کمال کے محب علی ہیں، انہوں نے، اور مالک اشتر نخی رحمت اللہ علیہ کے فرزند جلیل
ابراہیم بن مالک اشترنخی، ان دونوں نے توابین کے نام سے کوفہ سے ایک جماعت اٹھی، انہوں نے کمال کر دیا۔ جتنے لوگوں نے کرب و بلا میں آل رسول پر، انصار حسین پر، آوان حسین پر علیہم الرضوان ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے، گلشن اسلام کو جلانے کی نامسعود اور مذموم کوشش کی تھی، مختار ثقفی رحمت اللہ علیہ نے، ابراہیم نخی رحمت اللہ علیہ نے، سب کو کیفر کردار تک پہنچا دیا تھا۔ اللہ نے ان لوگوں کے لیے عذاب حضرت مختار ثقفی اور حضرت ابراہیم نخی کی تلواروں کے دھار میں رکھ دیا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، بہت شکریہ سر۔ جزاک اللہ علامہ صاحب، ٹائم کافی ہو گیا، بہت شکریہ، بہت ہمارے سوچنے کے لیے بہت کچھ ہے، اور تجدید عہد کے حوالے سے ہر ماں کو سوچنا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا کے نقش قدم پہ کیسے چلیں گی، وہ ہر فرد کو سوچنا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی اس قربانی سے اسے کیا سبق ملتا ہے اور اس کے عمل میں کیا کمی ہے اور اس کو کیسے پورا کیا جا سکتا ہے۔ سب کا بہت شکریہ۔ تو میں آخر میں اپنی بات تو اختتامی کر لے، مجھے حق تو خیر نہیں پہنچتا، لیکن آپ کے توسط سے تمام یہاں بڑے باوقار حضرات، یہاں پر ہمارے بھائی، ہمارے معاون، ہمارے دوست، ہمارے اخوان، اخوات، اساتذہ، طلباء سارے موجود ہیں، سب سے گزارش کروں گا کہ سب نے سوچنا ہے کہ ہم نے جو یہ پودا لگایا ہے اس کو ہم گلستان کیسے بنا سکتے ہیں۔ آبروئے ملت کو ایک توسیع دارہ بنانے کے لیے، ایک مبسوط ادارہ بنانے کے لیے سب نے اپنی کاوشیں کرنی ہے۔ میری کاوش یہ ہے کہ میں ایک آدھ سطر لکھ سکتا ہوں یا ایک آدھ جملہ بول سکتا ہوں، یہ میں کروں گا۔ اس طرح باقیوں کے پاس مجھ سے کہیں بڑھ کر صلاحیتیں ہوں گی، ان صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں۔ رضا اللہ کی انشاءاللہ ہمیں میسر آئے گی۔